नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियां देखो, मुझे ये पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कैसे हुआ था, कैसे उनकी परवरिश हुई थी, और मुझे ये भी पता है कि फिरौन की लाश अभी तक रखी हुई है और कुरान में उसका क्या क्या जिक्र कर रखा है। पर इन दोनों के साथ में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो आज एक ऐसी वाकये पे अपन रिएक्ट करेंगे जो इनकी कॉन्वर्सेशन है बेसिकली। सो आर यू एक्साइटेड टू लिसन इट? लाइक मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसे सस्पेंस सा नहीं लग रहा कि क्या बातें हुई होंगी। चलिए अपन इस वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope that you will love the comedy content that I put there. अजी एक लिंक पे क्लिक करके फॉलो का बटन ही तो दबाना है, that is it। इतना छोटा सा काम है। बाकी यार रील्स है बहुत फनी, देखो सच बता रही हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला सूरह क़सस में फरमाता है कि फिरौन ने मुल्क के अंदर लोगों पर जुल्म कर रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह में बांट दिया था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को कत्ल कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता था। बेशक वो मुफसिदों में था और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरौन और उसके लश्कर को वो चीज़ें दिखाएं जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ, जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और ना तो रंज करना और ना ही किसी तरह का खौफ। हम उसको तुम्हारे पास पहुंचाएंगे और उसको पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रख कर दरिया में बहा दिया और अपनी लड़की जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी उससे कहा, तुम दरिया के किनारे किनारे चलना और इस संदूक पर नज़र रखना कि ये कहाँ जाता है। संदूक बहता हुआ जब किनारे पर रुका तो उसको फिरौन के सिपाहियों ने दरिया से निकाला और जब उसको खोलकर देखा तो उसमें एक मासूम बच्चे को देखकर हैरान रह गए। वो उसको फौरन महल में लेकर आए और फिरौन के सामने बच्चे को पेश किया। जब उस बच्चे को फिरौन की बीवी ने देखा तो वो कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल मत करना, इसको हम पालेंगे और इसको अपना बेटा बना लेंगे। लेकिन वो अंजाम से बेखबर थे। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वहां भेज दिया मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए। अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन ये अक्सर नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे और फिर हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर थे तो देखा कि वहाँ दो शख्स लड़ रहे थे। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से था मदद तलब की तो उन्होंने उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ए परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया तो मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। कहने लगे, ए परवरदिगार, तूने मुझ पर मेहरबानी फरमाई है, मैं आइंदा कभी गुनहगारों का मददगार न बनूं। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है। तो नागहां वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तू तो सरीही गुमराही में है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें तो वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी बोल उठा, जिस तरह तूने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम करते फिरो।
اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانور کو پانی نہ پلا دیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے، پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت وہاں آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کے تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان ان کو اپنا نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ بہت بہتر نوکر ثابت ہوں گے، توانا ہیں، امانت دار ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کر دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو بھی مدت چاہوں پوری کروں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اور اللہ اس کا گواہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس آگ کے انگارے لاؤں یا آگ کا راستہ معلوم کر سکوں۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی نالین اتار دو، تم یہاں پاک جگہ پر ہو، اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں سہارا لگا کر چلتا ہوں، اور اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب یا بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الشعراء میں فرماتا ہے، اے موسیٰ تم ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہاں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہاری جب تم بچے تھے پرورش نہیں کی؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا، تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا
تو میں تم سے بھاگ گیا، اور اللہ نے مجھ کو نبوت، علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں کیا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں آپ کے پاس کچھ روشن چیزیں لاؤں تب تو یقین کر لیں گے۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ اور دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سفید براق کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ تو کامل فن ہے، جادوگر ہے، اور یہ جادو تو میرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں، اور اگر تم میرے جادوگروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مقررہ دن آ جاؤ، تب پتہ چلے گا۔ تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے، اور ان کی پھینکی ہوئی چیزیں سانپ بن گئیں اور ادھر ادھر رینگنے لگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سبھی جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون نے سبھی جادوگروں سے کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کچھ افسوس کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ ہم اول ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون نے ان کو پکڑنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے اس راستے سے دریا پار کر لیا اور ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور جب فرعون اور اس کے سپاہی اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دریا کو حکم دیا کہ پہلے کی طرح بہنے لگو۔ جیسے ہی دریا پہلے کی طرح بہنا شروع ہوا تو فرعون اور اس کی ساری فوج ڈوب گئی۔ بے شک یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور مستعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ کر پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، تو ہم تیرے جسم کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں میں سے بے خبر ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی لاش 1881 عیسوی کو بحر احمر سے ملی تھی۔ آج عجائب خانہ مصر کے رائل ممنی ہال میں ایک شیشے کے تابوت میں حفاظت سے رکھی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں
समंदर में डूबी पड़ी थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर सड़े गले महफूज है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान शरीफ एक इल्हामी किताब है। कुरान शरीफ का कुछ भी आपको गलत नहीं मिलेगा। वाकया काफी वंडरफुल था, बहुत अच्छा लगा इसे सुनकर के। मेरे जो डाउट्स थे एक्चुअली वो क्लियर हो, कुछ चीजों में कंफ्यूजन रह गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट दिस वॉज वेरी क्लैरिफाइंग। कुरान का यार यही सीन है कि कुछ भी आप गलती नहीं निकाल सकते हो। जब पिछले 1400 सालों में इतने सारे लोग आए, इतने सारे गए, कोई निकाल नहीं पाया कोई गलती, तो अब क्या निकलेगी। और इतनी साइंटिफिक बातें उसके अंदर कही गई है ना, मतलब उससे अगर ढंग से पढ़ो तो बादल के लिए कहा है, माउंटेन्स के लिए कहा है, सूरज भी घूमता है इसके लिए कहा है, और ये चीजें साइंटिफिकली अब जाके प्रूफ हो रही है बहुत सारी। तो मुझे लगता है कि लोगों की आंखें खुलेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर खुल रही है यार। People nowadays are actually becoming more and more aware about it. चलिए जी, आज का रिएक्शन बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझसे रोज मिलने के लिए। बाय बाय।